ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خطا مربعا وخط وسط خط المربع وخطوط إلى جانب الخط الذي وسط الخط المربع وخطا خارجا من الخط المربع وقال تدرون ما هذا قالوا الله ورسوله أعلم قال هذا الإنسان الخط الأوسط وهذه الخطوط إلى جنبه الأعراض تنحشه أو تنحسه من كل مقال فإن أخطاه هذا أصابه هذا والخط المربع الأجل المحيط والخط الخارج العمل باب العمل والعجل انسان کی آرزو اور عمر کا بیان انسان کی آرزویں خواہشیں اس کی تگودو کتنی زیادہ ہوتی ہے اور اس کی عمر جو ہے وہ کتنی ہوتی ہے اس کا بیان عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی محترم علیہ السلام نے ایک خط مربع کھینچا اور اس مربع کے بیچ میں ایک اور خط کھینچا یعنی ایک لکیر مربع شکل کی کھینچی تو پھر اس کے بیچ میں ایک اور لکیر کھینچی اور اس بیچ والی لکیر کے دونوں طرف بہت سی لکیریں جو ہے وہ کھینچی اور ایک جو لکیر اس مربع کے باہر کھینچی جو مربع سے باہر نکل گئی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جانتے ہو یہ کیا ہے تو انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول خوب جانتا ہے آپ نے فرمایا یہ بیچ کا جو خط ہے یہ بیچ کی جو لکیر ہے یہ آدمی ہے درمیان میں جو ہے یہ درمیان والی جو لکیر ہے یہ انسان ہے اور جو اس کے دونوں طرف باریک باریک جو لکیریں ہیں یہ اس کی بیماریاں ہیں آفتیں مصیبتیں پریشانیاں ہیں تو ہمیشہ اس کو کاٹتی اور دستی رہتی ہیں ہر طرف سے اور اکثر انہی میں مر جاتا ہے اور عمر تبھی تک نہیں پہنچتا اگر ایک آفت سے بچا تو دوسری آفت میں مبتلا ہوتا ہے اور یہ جو چار لکیریں اس کو گھیرے ہوئے ہیں یعنی مربع کی جو لکیریں ہیں یہ اس کی عمر ہے اس سے باہر نہیں نکل سکتا اور وہ جو لکیر اس مربع سے باہر نکل گئی ہے وہ اس کی آرزویں ہیں انسان کو جو ہے چاروں طرف سے مصیبتیں پریشانیاں بھی ہیں اور لیکن اس کی عمر جو ہے عمر سے جو عمر ہے ایک تو مربع جو شکل ہے اس سے تو وہ باہر نکل ہی نہیں سکتا لیکن ایک لکیر جو باہر نکالی تو اس کی یعنی کہ جو باہر نکل گئی تو اس کی خواہش بہت زیادہ ہوتی ہے خواہش جو ہے یہ اس کی بہت زیادہ ہے اپنی عمر سے زیادہ آدمی آرزو کرتا ہے جتنی اس کی عمر ہوتی ہے اس سے زیادہ کہیں زیادہ اس کی خواہشیں ہوتی ہیں اور ایسے ایسے بندوبست کرتا ہے اور ایسی ایسی وہ عمارتیں بناتا ہے جن کے پورا ہونے سے پہلے ہی شاید کہ وہ اس کی عمر گزر جائے انس بن مالک سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آدمی ہے اور یہ اس کی عمر ہے اپنی گردن کے پاس ہاتھ رکھا پھر اپنا ہاتھ آگے بلایا اور فرمایا یہاں تک اس کی آرزو بڑی ہوئی ہے مطلب حدیث کا یہ ہے کہ پہلے آپ نے ذرا اوپر کی طرف ہاتھ یعنی کہ اٹھایا تو اشارہ کیا کہ یہ آدمی ہے یعنی قد آدم کی طرف یہ آدمی ہے پھر ذرا ہاتھ کو نیچے کیا پھر فرمایا کہ یہ پھر ذرا کم کر کے بتلایا کہ یہ اس کی عمر ہے قد کو ذرا اوپر کی طرف اشارہ کیا پھر جو اس کی عمر ہے اس کو تھوڑا سا نیچے ہاتھ کیا پھر اسے بڑھا کر بتلایا یعنی آگے کو ہاتھ کیا پھر کہا کہ یہ اس کی آرزویں ہیں یہ اس کی خواہشیں ہیں اور اس کی عمر سے بہت بڑی ہوئی ہے عمر کم ہے خواہشیں بہت زیادہ ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بوڑھے کا دل جوان ہوتا ہے جب آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس کا دل جوان ہوتا ہے دو چیزوں کی محبت میں ایک تو زندگی کی محبت میں کہ زندگی اس کو اور مل جائے زندگی اور مل جائے
دوسری مال کی محبت میں، جتنا آدمی بوڑھا ہوتا جاتا ہے تو اس کی جو ہے مال کی محبت اور بڑھ جاتی ہے، یہ بھی ہو جائے، یہ بھی ہو جائے، یہ بھی مل جائے، یہ بھی مل جائے۔ تو فرمایا جب انسان بوڑھا ہوتا ہے تو اس کی دو خواہشیں جو ہے اور زیادہ ہو جاتی ہیں، ایک مال کی محبت، ایک زندگی کی محبت۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی بوڑھا ہوتا جاتا ہے اور دو چیزیں اس میں جوان ہوتی جاتی ہیں، ایک تو مال کی حرص، دوسری عمر کی حرص۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آدمی کے پاس دو وادی بھر کر مال ہو، یعنی دو راہیں بھر کر جو پہاڑوں کے بیچ میں ہوتی ہے، یعنی دو وادیاں ہوں پہاڑ کی، جو اس کی ملکیت ہو، اتنا اس کے پاس زیادہ مال ہو، البتہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ البتہ اس کو خواہش ہوگی کہ ایک وادی مال کی اور ہو، اور اس کے نفس کو کوئی چیز بھرنے والی نہیں سوا مٹی کے، یعنی قبر کے۔ جب قبر میں جائے گا تو ساری خواہشیں دنیا کی مٹ جائیں گی، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اس کو بچا لیتا ہے دنیا کی محبت حرص سے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی اکثر عمریں جو ہیں وہ 60 سے لے کر 70 تک ہوں گی، یعنی 60 سال یا جو ہے 70 سال، اس کے درمیان جو ہے، یا اسے، اور ان میں سے کم لوگ ایسے ہوں گے جو 70 سے تجاوز کریں گے، بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں جو 70 سے تجاوز کرتے ہیں، ورنہ اللہ کے نبی نے فرمایا 60 سے لے کر 70 تک، 70 سے تجاوز کم ہی لوگ کرتے ہیں۔ اب حساب جو اگر کہتے ہیں مترجم کے، اب حساب کرنے سے معلوم ہوا کہ 30 لاکھ آدمی جو ہے 80 برس کی عمر تک پہنچا ہے، اور 30 کروڑ ایک آدمی جو ہے 100 برس کی عمر تک پہنچا ہے، اور اوسط جو عمر انسان کی وہ 35 سال کی رکھی گئی ہے۔ تو اتنی تھوڑی سی عمر ہے، تو لیکن پھر بھی جو اتنی تھوڑی سی جو اس کی زندگی ہے، تو انسان کی خواہشیں جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، ہزاروں وہ سال کا تو وہ بندوبست کرتا ہے۔ تو اگر آدمی کی جو عمر ہے وہ تھوڑی ہے، پھر 1000 برس جو ہے 1000 سال کی وہ بندوبست اپنا کرتا ہے، تو یہ حماقت ہے۔ تو فرمایا کہ انسان جو ہے اگر وہ اللہ پاک سے خوف رکھے، اگر غور فکر کرے، قرآن حدیث کو سمجھے، تو پھر جو ہے اس کو پتہ چل جائے، یقین جب ہو جائے تو پھر جو ہے وہ ذکر اذکار میں اپنی زندگی گزارے۔ اگر وہ اس کو اللہ تعالیٰ کا خوف ہو اور قرآن حدیث کو سمجھنے والا ہو، تو پھر وہ جو ہے وہ ضرورت کے موافق جو ہے وہ دنیا پر قناعت کرے، پھر تھوڑے پر وہ جو ہے وہ قناعت کر سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا یہی کرنی چاہیے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یا اللہ ہماری دنیا بھی اچھی کر دے، ہماری آخرت بھی اچھی کر دے، اور یا اللہ ہم کو جو ہے جب ہم دنیا سے رخصت ہوں تو ہمارا خاتمہ بالایمان فرمانا، اور عمل صالح پہ ہمارا خاتمہ ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔